میرا نام ڈاکٹر الیاس صادق ہے. میں ویسکولر اینڈ اینڈوویسکولر سرجن ہوں اور میں پریکٹس کر رہا ہوں ڈاکٹرز ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور میں. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹروک یعنی کہ فالج. لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ ویسکولر سرجن کا فالج کے مریض سے کیا تعلق ہے. اب فالج کے مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. دو بڑی کامن کازز ہیں فالج ہونے کی. ایک بلیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے جو دماغ کے اندر ہوتی ہے، اور ایک خون کی نالی کے بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ بھی جو دماغ کو خون کی نالی جا رہی ہے وہ بلاک ہوتی ہے. تو جو بلیڈنگ والے پیشنٹ ہیں وہ تقریباً 20% ہوتے ہیں. 80% جو مریض ہیں وہ بلاکیج والی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ہمارا جو ریلیشن بنتا ہے ویسکولر سرجن کا جو کنیکشن بنتا ہے وہ 80% مریض کی کیٹیگری سے بنتا ہے. جو بلیڈنگ والے پیشنٹ ہیں اس کا کوئی تعلق ویسکولر سرجن سے نہیں ہے. اس کو نیورولوجسٹ ٹریٹ کرے گا یا نیورو سرجن ٹریٹ کرے گا. تو یہ جو 80% مریض ہیں ہمارے پاس عام طور پہ ان میں سے 1 یا 2% مریض آتے ہیں، باقی مریض نہیں آتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو اس کے بارے میں زیادہ عام عوام کو پتہ ہے اور نہ ہمارے ڈاکٹر دوستوں کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. اب یہ وہ کیٹیگری ہے جن کو سرجری سے یا ویسکولر سرجن کی ایڈوائس سے جینون بینیفٹ ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خون کی نالی جو گردن سے دماغ میں جا رہی ہے اس میں بلاکیج آتا ہے، خون کا لوتھڑا وہاں جمتا ہے، اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کے دماغ میں جاتا ہے اور دماغ میں فالج ہو جاتا ہے. یہ پیشنٹ اگر ٹائم پہ اس کی تشخیص ہو جائے، ویسکولر سرجن کے پاس آ جائے، تو اس میں ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جس کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سرجری کا جو اصل ایڈوانٹیج وہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ مریض کو فالج ہونے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مریض ہیں جن کو میکسیمم ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ویسکولر سرجن کی کنسلٹیشن سے. اس میں سے کچھ مریض ایسے ہیں جن کو منی فالج ہوتا ہے، منی اسٹروک اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور وہ ایک وارننگ سگنل ہوتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ ان مریضوں کو ہوتا ہے. منی اسٹروک کے بعد خطرہ ہوتا ہے مریض کو کہ ہفتے کے اندر اندر یا 2 ہفتے کے اندر اندر بڑا فالج ہو جائے گا. اور اگر اس دوران اس کی پراپر تشخیص کر کے سرجری کر دی جائے تو وہ بڑے فالج کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مریض ہیں جن کو فوری طور پہ ویسکولر سرجن سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس کی پراپر تشخیص کرنے کے بعد اس کی جیسے ایڈوائس ہو، جس مریضوں کو ایڈوائس ہو سرجری کی وہ سرجری کرائیں، جس کو ضرورت ہو میڈیکیشن کی وہ میڈیکیشن لیں تاکہ فردر خطرے سے بچا جا سکے.